بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین، قرآن مجید کا پارہ نمبر 18 اور سورہ نور کی آیت نمبر 27 آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اسلامی سماج سے جڑا ایک مسئلہ ذکر کیا ہے، ہمارے معاشرے سے جڑا ہوا ایک مسئلہ اور انتہائی اہم اور ضروری مسئلہ، سماجی مسئلہ۔ سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالی نے بے حیائی، فحاشی، عریانیت اور اس کے ضمن میں زنا وغیرہ کے احکامات اور اس کی شناعت، اس کی قباحت ذکر فرمائی ہے، اور پھر بے حیائی اور فحاشی کی روک تھام کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کچھ خاص احکام ذکر فرمائے ہیں۔ انہی خاص احکامات میں سے ایک حکم یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، اپنے گھر کے علاوہ کسی اور کے گھر میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ تم ان سے اجازت لے لو، اور اجازت کے ملنے کے بعد سلام نہ کر لو، اس وقت تک داخل نہ ہو۔ اپنے گھر کے علاوہ کسی اور کے گھر میں داخلے کے لیے دو کام کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور ان دو کاموں کے کرنے سے پہلے کسی اور کے گھر میں داخلے سے منع کیا جا رہا ہے۔ یہاں پہلی بات یہ سمجھنا ہے کہ اپنا گھر کون سا؟ اپنا گھر وہ جس میں میں رہتا ہوں، میری بیوی بچے رہتے ہیں، یہ اپنا گھر۔ اور اس گھر میں بھی اجازت لے کے داخل ہونا ضروری تو نہیں، واجب تو نہیں ہے، لیکن آداب میں ہے کہ اس گھر میں بھی داخلے سے پہلے اجازت لو، یا کم از کم کوئی ایسا اشارہ داخلے سے پہلے دے دو کہ گھر میں موجود بیوی یا بچوں کو پتہ چل جائے کہ شوہر یا باپ گھر میں داخل ہو رہا ہے، کھانس کر یا کوئی مخصوص آواز نکال کر داخلے سے پہلے اشارہ دے دو تاکہ اندر پتہ چل جائے۔ یہ آداب میں رکھا گیا ہے۔ لیکن جس گھر میں آپ کے ساتھ اور لوگ بھی رہتے ہیں، بہنیں رہتی ہیں، ماں رہتی ہیں، یا اور چچا چاچی وغیرہ رہتے ہیں، اور دوسرے لوگ رہتے ہیں، اس میں آپ بھی رہتے ہیں، تو ایسے گھر میں اجازت لینا ضروری ہے۔ یا اس گھر کے علاوہ اور آپ کسی اور کے گھر میں جانا چاہتے ہیں،
تو وہاں بھی آپ کے لیے اجازت لینا ضروری ہے. سلام تو ہر جگہ ہر حال میں سلام، یہ سنت. اپنے گھر میں بھی داخلے پر سلام سنت ہے. چاہے بیوی گھر میں تنہا رہتی ہو تو بیوی کو سلام کر کے داخل ہو، یہ تو سنت ہے ہر جگہ. لیکن اجازت کا مسئلہ جہاں تک ہے، وہ اپنے گھر میں جس میں وہ اور اس کی بیوی بچے رہتے ہوں وہاں ضروری تو نہیں ہے اجازت. باقی وہ گھر جس میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں، محرم نامحرم سب مل کے رہتے ہیں، وہاں بھی اجازت ضروری ہے. اور جو اجنبی گھر ہے وہاں تو بہت ضروری ہے. دو کاموں کا حکم دیا گیا، ایک اجازت اور ایک سلام. اور اللہ تبارک و تعالی فرماتے ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، کاش کہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر پر جائیں، کسی کے گھر پر جائیں اور وہاں اجازت طلب کریں. اجازت طلب کرنے کی شکل ایک یہ ہے کہ آپ باہر کھڑے ہو کے سلام کریں اور اندر سے آپ کو جواب نہ ملے. یا اجازت حاصل کرنے کی ایک شکل یہ ہے کہ آپ دستک دیں، کال بیل بجائیں اور اندر سے کوئی جواب نہ ملے. تو کیا کیا جائے؟ 28 نمبر کی آیت میں اللہ فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ. اگر گھر میں کوئی موجود ہے تو اس میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک داخلے کی اجازت نہ ملے. اور اگر اندر سے اجازت ہی نہ ملے یا اندر سے یہ کہا جائے کہ بھئی ابھی ملاقات کا موقع نہیں ہے، وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اگر اندر سے یہ کہہ دیا جائے کہ ابھی کوئی گھر میں نہیں ہے یا ملاقات کا موقع نہیں ہے تو قرآن کہتا ہے لوٹ جاؤ. یا اندر سے کوئی جواب ہی نہ ملے تو 3 مرتبہ دستک دینے کے بعد، 3 مرتبہ سلام کرنے کے بعد کوئی جواب نہ ملے تو واپس لوٹ جاؤ. یہ معاشرتی زندگی کے انتہائی اہم ترین آداب میں سے ہے، جس پر عمل کرنے سے بہت ساری خرابیوں کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. اچھا، وہ گھر جس میں میرے ساتھ بھائی رہتے ہیں، بھائی کی بیویاں رہتے ہیں، بہنیں رہتے ہیں، وہاں اجازت کو ضروری کیوں قرار دیا گیا؟ اس لیے ضروری قرار دیا گیا کہ وہاں بہنیں بھی ہیں، والدہ بھی ہیں، بھائی کی بیویاں بھی ہیں، تو پتہ نہیں اندر گھر میں وہ کس حال میں ہیں. ممکن ہے کہ ایسی حالت میں ہو کہ اس حالت میں تمہاری نظر ان پر پڑنا ان کو پسند نہ ہو اور تمہیں بھی پسند نہ ہو. مثلاً بے تکلفی میں دوپٹے کے بغیر بیٹھی ہوئی ہوں، بہنیں بیٹھی ہوئی ہوں اور آپ بغیر اجازت کے داخل ہو جائے اور بہنیں اس کو پسند نہ کریں کہ بھائی کی نظر اس حال میں ان پہ پڑے، تو شریعت کہتی ہے کہ آپ اجازت لیں تاکہ اندر موجود خواتین وہ اپنا حال درست کر لیں. اور اس گھر میں جس میں بھائی کی بیویاں رہتی ہیں وہاں تو بہت ضروری ہے. یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ شریعت نے پردے کے اہتمام کو ضروری قرار دیا. ہمارے یہاں چونکہ مشترکہ گھر ہوتا ہے، جوائنٹ فیملی ہوتی ہے اور گھر چھوٹے ہوتے ہیں، 2-3 بھائی کی شادیاں ہو گئیں، سب اسی میں ہیں. اب بھائی کی بیویوں سے پردہ لازم ہے. اب ایسے گھروں میں
بغیر اجازت کے داخل ہوں گے تو بے پردگی ہوگی، اور وہ بے پردگی بتدریج بڑھے گی تو فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی فتنوں کے دروازوں کو بہت پہلے بند کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی زنا کو حرام قرار نہیں دیتے، زنا تک پہنچانے والے اسباب کو حرام قرار دیتے۔ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی ان اسباب کی طرف بھی مت جاؤ جو اسباب زنا تک پہنچانے والے۔ یہ ہمارے سماج، مسلم سماج اور معاشرے کا انتہائی اہم اور ضروری مسئلہ ہے، جس پر آج عمل نہ کے برابر ہے، بلکہ لوگ اس مسئلے کو جانتے تک نہیں، اور اگر کہا جائے تو لوگ حیرت سے پوچھتے ہیں کہ میری بیوی بچے فقط رہتے ہیں تو کیا میں وہاں بھی جاؤں تو سلام کروں؟ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا، پوچھا کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ رہتا ہوں، میں اپنی والدہ کے پاس جاؤں تو کیا اجازت لوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اجازت لو۔ انہوں نے کہا میں انہی کے ساتھ رہتا ہوں، انہی کی خدمت میں رہتا ہوں، کہا تب بھی اجازت لو، اس لیے کہ ممکن ہے کہ والدہ کبھی ایسی حالت میں ہو کہ اس حالت میں نظر پڑنا تمہیں پسند نہ ہو۔ تو بہرحال یہ حکم اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے دیا کہ بے حیائی کے دروازوں کو بند کیا جائے، بے پردگی پر روک لگائی جا سکے، اور فتنوں میں مبتلا ہونے سے روکا جا سکے، ایک نیک معاشرے کی تشکیل کی جائے، مشترکہ فیملی میں بھی بلا ضرورت بے حیائی، بے پردگی نہ ہو، بلکہ پردے کا پورا اہتمام اس گھر میں بھی کیا جائے۔ یہ اسلامی مزاج ہے، یہ اسلامی شریعت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہوا ازکا لکم، اور یہ تمہاری پاکی صفائی کے لیے بہترین ہے، تمہارے لیے پاکی صفائی کا ذریعہ کہ تم اجازت لے کے داخل ہو، جب اجازت مل جائے تو سلام کر کے داخل ہو، اور تم سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ، یا تمہیں اندر سے کوئی جواب نہ ملے تو لوٹ جاؤ، اور یہ لوٹ جانا، یہ سلام کر کے داخل ہونا، اجازت لے کے داخل ہونا، ہوا ازکا لکم، یہ تمہاری پاکی صفائی کے لیے بہت زیادہ قیمتی ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تبارک و تعالی اس کو جانتے ہیں، کس نیت سے داخل ہوتے ہو، کیا مقصد ہے، دل و دماغ میں کیا خیال پک رہا ہے، کتنے نیک نیت ہو، کتنا نیت میں فساد اور خرابی ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ اچھی طریقے سے جان لو، تم جو بھی کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں وہ چیز۔ لہذا یہ سماج کا مسئلہ ہے، ہم لوگوں کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اپنے گھر میں بھی داخل ہوں تو کوئی اشارہ ہو جائے اور سلام کے ساتھ داخل ہوں، اور مشترکہ گھر ہو تو بغیر اجازت اور بغیر سلام کے داخل ہی نہ ہو، اور اجنبیوں کے یہاں جائیں تو وہاں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اور کبھی ہم سے کہا جائے لوٹ جائیں، یا کبھی اندر سے کوئی جواب نہ ملے، تو اللہ فرماتے ہیں لوٹنا ہی تمہاری دلوں کی صفائی کے لیے، تمہارے تقوی کے لیے یہ بہتر ہے۔ تو اسی پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔